أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، کل گزشتہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کفار سے پوچھیں گے کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے ان کو بلاؤ، کہاں ہے؟ تو جو کچھ بھی ان کی بات چیت ہوگی قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. آج جو آیتیں پڑھی ہے اس میں ان لوگوں کے ایک شبے کا اور ایک ڈاؤٹ کا جواب دیا ہے. مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا تعلق اوپر جو گزری جن شرکا کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے اور جن کو انہوں نے اختیار کیا تھا سفارش کے لیے، اپنے اختیار سے اور اپنی چوائس سے جو انہوں نے طے کر رکھا تھا، اللہ رب العزت اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے. تم جس چیز کو چاہو منتخب کر دو، انتخاب کا حق اللہ کو ہے. اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے. یہ بات بھی امام قرطبی نے لکھی اور بھی اکثر مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ ولید ابن مغیرہ کو یہ جواب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، آیتیں اتر رہی ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ قرآن دو شہروں کے، دو دیہات، دو گاؤں کے کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی مکۃ المکرمہ اور طائف کا، ان جگہوں میں سے کسی بڑے آدمی کا انتخاب ہوتا. کیوں ایسا نہیں ہوا؟ ایک یتیم کے اوپر قرآن نازل ہوا، یہ ان کو سوال تھا. اللہ رب العزت نے ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے. یہ جو بڑے آدمی تھے ان میں ایک تو ولید ابن مغیرہ اس کا نام ہے، یا ابو مسعود ثقفی جو طائف کا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے
اور جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے. یہاں دو باتیں ہیں، ایک پیدا کرنا اور ایک ہے پسند کرنا. پیدا کرنے کا تعلق امور تکوینیہ سے ہے اور پسند کرنے کا تعلق احکام شرعیہ کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تکوین کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو کرنے والا اللہ ہے، اور اپنے نبیوں کے ذریعے جو احکام بھیجتا ہے، تشریعی اختیارات، اس کو بھی بھیجنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ما کان لہم الخیرہ، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ نرالا ہے اور بہت ہی بلند ہے ان باتوں سے جس کو وہ لوگ شریک کر رہے ہیں. اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ پسند کرتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اپنی مخلوق میں سے اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ان میں سے اپنی طاعت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے جسے چاہتا ہے وہ منتخب کرتا ہے. یحییٰ ابن سلام فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی نبوت کے لیے پسند کرتا ہے. یہ سب چوائس اللہ کی چلتی ہے. مرشد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا دریابادی نے لکھا کہ اپنے ارادے و اختیار کے غیر مستقل ہونے کا علماً اور عملاً استحضار رکھنا یہ جبریت محمود ہے. یعنی ہر حال میں آدمی کو اپنے ارادے کو بھی اور اپنے اختیار کو بھی غیر مستقل سمجھنا ہے. ہمارا ارادہ کیا اور ہمارا اختیار کیا، اللہ کے ارادے سے ہی ہمارے اندر ارادہ آتا ہے اور اسی کے اختیار سے ہمارے اندر اختیار پیدا ہوتا ہے. ہمارا ارادہ اور اختیار یہ غیر مستقل ہے، وہ بھی تابع ہے. اس کا ہر حال میں استحضار رکھنا، مائنڈ میں اس کو رکھنا کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. کہا یہ بہت قابل تعریف چیز ہے. ہمیشہ یہ استحضار اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے ایک بہت بڑا اصول ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ تکوینی اور تشریعی اختیار اللہ کو حاصل ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے ایک عظیم الشان ضابطہ اخذ کیا، ایک قانون بنایا. دنیا میں ایک جگہ کو دوسری جگہ پر، ایک چیز کو دوسری چیز پر جو فضیلت دی گئی ہے یہ اس کے کسب کا نتیجہ نہیں ہوتا کہ کچھ کام کیا ہوگا، کوئی محنت کی ہوگی، بلکہ یہ بلا واسطہ خالق کائنات کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہے.
اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی، یہ اختیار کے بارے میں۔ احادیث شریفہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جس کو قرطبی نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا، ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو ساری دنیا والوں پر نبی اور رسول کے سوا دوسرے جتنے لوگ ہیں سب پر میرے صحابہ کو پسند کیا ہے۔ واختار علی من اصحاب اربعۃ، اور میرے صحابہ میں سے بھی 4 کو میرے لیے خاص منتخب کیا، یعنی ابا بکر عمر و عثمان علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کو میرے خاص ساتھی بنایا، اور میرے سارے صحابہ میں خیر ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا واختار امتی علی سائر الامم، میری امت کو اللہ نے پسند کیا ساری امتوں کے مقابلے میں۔ واختار علی من امتی 4 قرون، اور اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سے میرے لیے 4 قرون کو منتخب کیا، اس میں سے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ یہ تو کنٹینیو رہیں گے، اور چوتھا جو قرن ہے وہ الگ الگ رہے گا، الگ سے رہے گا۔ یہ بھی روایت ہے۔ اس کے ماں سوا اور بھی ایک روایت، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، ان میں سے اوپر والے آسمان کو منتخب کیا، اور اپنے لیے 7ویں آسمان کو پسند کیا، ساری دوسری مخلوقات کو نیچے والے آسمان کے اندر، پھر بنی آدم کو منتخب کیا، بنی آدم میں سے عرب کو منتخب کیا، عرب میں سے قبیلہ مدر کو، قبیلہ مدر میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے منتخب کیا۔ فَأَنَا خِيَارٌ مِّن خِيَارٍ إِلَى خِيَارٍ، لہذا یوں سمجھو کہ مجھے اللہ نے جو پسند کیا ہے وہ پسند کیے ہوئے لوگوں میں سے مجھے پسند کیا، اور پھر پسندیدہ لوگوں کی طرف مجھے بھیجا، لہذا فمن احب العرب فبحبی احبہم، جو عربوں سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا، ان سے کینہ رکھے گا، وہ میرے ساتھ کینہ ہونے کی وجہ سے کینہ رکھے گا۔ تو یہ اختیار کا جو معاملہ ہے، پسند کرنے کا جو معاملہ ہے، وہ اللہ رب العزت کا خود کا اختیار ہے، جسے چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، اب ہم یہ چاہیں کہ فلاں کو نبی کیوں نہیں بنایا، فلاں کو کیوں بنا دیا، جیسے آج کل اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، بہت سارے شیعہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی نبی بننے چاہیے تھے، یہ تو بھول سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچ گئے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر غلط اور باطل ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبوت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب تھے نبوت کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے خلفاء میں سے ہے۔ انسان کا اختیار چل بھی کیسے سکتا ہے، کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے کہ اختیار تو اس کا ہوگا جس کی بادشاہت ہوگی۔ انسان تو بندہ ہے، اللہ کا
بندہ ہے، اور بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا بھائی، اپنی چیز میں اپنا اختیار چلتا ہے. آپ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر آپ کدھر کھڑکی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ جانیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے دل میں اللہ جو بات ڈالے گا وہی ہوگا، لیکن آپ ظاہری طور پر ایک چیز کے مالک ہیں، آپ اس میں اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں، اور ساری دنیا کے مالک اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ جو کچھ تھوڑے دن کے لیے دنیاوی زندگی کے لیے ہماری ملکیت جو شریعت نے مقرر کر رکھی ہے وہ ایک عارضی ہے، وہ ہمارے استعمال کے لیے ہے. ہمارے بعد دوسرے تیار ہیں جن کے پاس چلی جائے گی وہ چیز، لیکن اللہ کی ملکیت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. حقیقی ملکیت اللہ کی ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے. ہاں، لہذا اللہ تعالیٰ ہی کو اختیار ہے. ہما تخت ملک پذیرد زوال، بجز ملک فرماندہ لا یزال. سارے تخت اور ساری بادشاہتیں ختم ہونے والی ہے، زوال کو قبول کرتی ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کہ اس کی حکومت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لہذا اسی کا اختیار ہوگا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا عالم بنایا، اس عالم میں فرشتوں کو پیدا کیا، ان فرشتوں میں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل و اسرائیل کو پسند کیا، خاص مقام دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اور انسانوں کو پیدا کیا، ان میں سے نبیوں کو منتخب کیا، اور نبیوں میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. پھر حضور کے صحابہ میں بھی 4 صحابہ کو منتخب کیا. زمین کے اندر بھی مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ اور بیت المقدس، یہ ان ملکوں کو، ان جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. اور دنوں کے اندر جمعہ کا دن جو دعا کے قبول ہونے کا دن ہے، عرفے کا دن جو اللہ تعالیٰ کے فخر کرنے کا دن ہے، عید کا دن جو بدلہ دینے کا دن ہے، عاشورہ کا دن جو نوازنے کا دن ہے. راتوں کے اندر شب برات کو اللہ نے منتخب کیا، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی خودی کے ساتھ نزول کرتا ہے، اور شب قدر کو مقام دیا جس میں فرشتوں کی عید ہوتی ہے. شب عید کو فضیلت دی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ رحمت و مغفرت کو خوب عام کرتا ہے. پہاڑوں کے اندر کوہ طور کو پسند کیا، جودی پہاڑ کو پسند کیا جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی پہنچی، ہیرا پہاڑ کو منتخب کیا. ہاں، اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء بنائے، ان اعضاء کے اندر دل کو ایک اونچا مقام دیا، اور اس دل کی وجہ سے زبان کو، اور زبان چونکہ کلمہ شہادت کی جگہ ہے، اس سے کلمہ شہادت ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو منتخب کیا. ہاں، اسی طرح کتابیں پیدا کی. کتابوں کے اندر بھی 4 کتابیں مشہور ہیں. کلموں کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان 4 کلمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یضرک بأیہن بدأت. یہ 4 کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. آپ جس سے چاہو شروع کرو، الحمدللہ سے شروع کرو یا اللہ اکبر سے شروع کرو، کسی سے بھی کرو. انسان کو اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے، اختیار سارا اللہ کا ہے. جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے. ہاں، انسان اگر اپنے اختیار سے اگر کچھ کرنے جاوے تو تفسیر روح البیان کے اندر ایک لمبی فہرست لگا دی. انہوں نے بیان کیا کہ اگر یہ انتخاب انسانوں کو دیے جاتے تو انسان
اپنے انتخاب کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر سکتا تھا۔ یہاں پر تفسیر روح البیان کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر ایک بات بیان کی جو سب کے لیے نفع کی ہے، اس لیے میں بتاتا ہوں۔ امام قرطبی نے لکھا کہ جب انتخاب کرنا، پیدا کرنا، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، تو یہیں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں چوز کرنے کا ادھیکار ہے، اختیار ہے، اسی سے ہمیں اختیار لینا چاہیے، اسی کے پاس اختیار کروانا چاہیے۔ اسی لیے استخارہ مشروع ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کے خیر ہونے یا شر ہونے کے بارے میں کچھ خدشہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کام صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، تو کا استخارہ کرو۔ امام قرطبی نے لکھا قال بعض العلماء لا ينبغي لأحد ان يقدم على امر من امور الدنيا حتى يسأل الله الخير في ذلك۔ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دنیا کے کاموں میں بھی کسی کام پر اقدام کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں خیر کا سوال کر لے۔ اب خیر کا سوال کیسے ہوگا؟ کا استخارہ کرو۔ استخارہ کیسے کریں گے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے تھے، تمام کاموں کے اندر اللہ سے مشورہ کرنا سکھاتے تھے، کیسے اللہ سے پوچھیں گے، کیسے اللہ سے خیر مانگیں گے۔ جیسے کہ قرآن کی سورت سکھاتے تھے، ایسے استخارے کا طریقہ سکھاتے تھے۔ دیکھیے نبی امت کی ہر چیز کی ضرورت کو بیان کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے انسان اپنے اختیار میں غلطی کر سکتا ہے اور ہوتی رہتی ہے، تو اللہ ہی سے استخارہ کر لو، اسی سے پوچھ لو کہ میرے لیے کیا خیر ہے۔ وہ لمبی دعا وہاں پہ نقل کی ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہم انکان، یہ اللہ انکان ھذا الامر خیر لی، یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، یہ چیز مجھے عطا فرما، مقدر کر لے۔ یہ بندہ سوال کرتا ہے وَإِن كَانَ هَذَا الْأَمْرُ شَرًّا لِّي فَادْفَعْ عَنِّي، یہ اللہ یہ چیز میرے لیے بری ہے تو اس کو مجھ سے دفع کر دے۔ یہ لمبی دعا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، امت کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتا دی۔ کوئی آدمی اتنا لمبا نہ یاد کر سکے تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے تو فرماتے اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، میرے لیے اختیار کر، میرے لیے تو اختیار کر، میرے لیے پسند کر۔ یہ اس روایت سے بھی استخارہ مختصراً ایک چھوٹے سے جملے میں آدمی کر سکتا ہے۔ اب دیکھو میں نے ایک عرب عالم کی کتاب کے اندر دیکھا تھا، تقریباً وہ کتاب الوصایہ النبویہ ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ استخارے کے لیے کوئی سونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ تبھی بات سمجھ میں آئے گی، نہیں۔ کبھی کبھی ایسے آدمی ہمہ ہمی میں اور جلدی میں ہوتا ہے کہ اس کو فوراً فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہہ دے کہ یا اللہ جو خیر و عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس کا ذہن، اس کا دماغ ادھر پھیر دے گا۔ اگر خیر نہیں ہوگی تو ہٹا دے گا، خیر ہوگی تو عطا کر دے گا۔ اور اگر سونے کی بات ہے، اگر آدمی رات کو سونے سے پہلے کرتا ہے، کیونکہ لوگ استخارہ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں، تو میں نے شامی کے اندر یہ بات دیکھی تھی، بہت سارے لوگ کو بہت زیادہ خواب آتے ہیں، مجھے تو خواب جلدی آتا نہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ پڑھا اور سو گئے اور خواب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو امام
ابن عابدین شامی نے لکھا ہے کہ اگر سفید کلر دیکھے یا گرین کلر دیکھے تو اس کو اپنے لیے اچھا سمجھے. اسلام کے اندر یہ دونوں کلر کو اچھا سمجھا گیا ہے. ریڈ کلر جس کو ڈینجر کلر کہتے ہیں یا بلیک کلر ہے تو کہا کہ اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھے. یہ انہوں نے بیان کیا ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سپنا آوے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو خواب نہیں آتا ہے. تو استخارے کا یہ طریقہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا هممت بامر فاستخر ربک فیہ 7 مرات، کہ جب تم کسی بات کا ارادہ کرو تو اپنے رب سے اس معاملے میں 7 ٹائم 7 مرتبہ استخارہ کرو. ثم انظر الی ما یسبق قلبک، پھر دیکھو آپ کا دل کدھر جاتا ہے، سبقت کرتا ہے، کس طرف مائل ہوتا ہے. فإن الخیر فیہ، اس کے اندر اس میں خیر ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنے دل کو تمام خیالات سے فارغ کر کے استخارہ کرنا چاہیے. ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. مجھے بچپن کا ایک قصہ یاد آ گیا. چھوٹا تھا تو میں نے ایک قصہ سنا تھا. ہمارے سکون کے اندر ایک دارالعلوم، ابھی دارالعلوم کی شکل ابھی ہے، پہلے وہ بورڈنگ کی شکل میں حافظ کلاس چلتا تھا. تو میرے گاؤں کے، وہ مجھ سے تو عمر میں بہت بڑے تھے، انہوں نے بڑے ہو کر سنایا تھا، اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ حافظ بن رہے تھے. حافظ بنتے بنتے شیطان نے ورگلایا تو وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئے. بھاگ کے پہنچے وہ بمبئی. بمبئی کے اندر کسی مسجد میں ٹھکانہ لیا، کچھ اذان دے دی، ادھر کچھ کر دیا، تو وہاں تعلقات ہو گئے اور وہاں سو گئے. وہ خود سنا رہے تھے کہ ہم نے ایک تاجر تھا، اس تاجر کا پیسہ چرا لیا اور چرانے کے بعد چھپا دیا. اب وہ تاجر صبح میں جو واویلا مچاوے اور اس کو کہ حافظ کوئی راستہ بتا دے، کوئی طریقہ بتا دے. تو اس نے اس کے کان میں یہ بھرا کہ یہ جو مؤذن یہاں رہتا ہے مجھے اس پہ شک رہتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ دعا دیتا ہوں اس کو سر کے نیچے ڈال کے آپ سوئے رہو، آپ کو کچھ سپنے میں آئے گا. اب بیچارہ اس کے دماغ میں وہ بات ڈال دی تھی کہ یہ جو مؤذن ہے اس کا یہ کام ہے. اب اس کے دماغ میں رات پر وہی گھومتا رہا. صبح میں کہا کہ حافظ جی میں نے سپنا دیکھا، یہی آدمی تھا. تو دماغ میں آدمی جب کسی چیز کو لے کر سوتا ہے، تو ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کبھی اس طرح کا کہ میں خواب پوچھتا تو فرما دے کہ بلی کے خواب میں چھیچڑے ہوتے ہیں. تو بھئی جیسا سونے کے وقت لے کر آدمی سوئے گا وہ چیز اس کو سپنے میں آئے گی. اس سے علماء فرماتے ہیں، جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کہ آدمی اپنے دل کو تمام خواطر سے، دل کے اندر آنے والی باتوں سے بالکل فارغ کر دے، اور فارغ کرنے کے بعد پھر اپنے معاملے کے اوپر غور کرے اور اس طرح سے دعا کرے. پھر اس کا دل جس طرف مائل ہو اس طرف اس کو جانا چاہیے. خیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بھئی بندے کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے کو اختیار ہو ہی نہیں سکتا، اختیار تو اللہ ہی کا ہوگا. اور بعض عارفین فرماتے ہیں کہ اگر جب اہل معرفت ان سارے احکام کی طرف غور و فکر کریں تو پھر ان کو پتہ چلے گا، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہی کا جو اختیار ہے وہ اچھا ہے اور اسی کے اندر خیر ہے کہ ہم راضی ہو جائیں اور اسی میں سکون ہے. در دائرے قسمت ما نقطہ تسلیم، لطف آنچے تو اندیشی، حکم آنکھ تو فرمائی. ہماری قسمت کے دائرے میں تو تسلیم کا نقطہ ہے، مان لو. ہاں کہ جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے لیے جو کچھ بھی فیصلہ کرے گا اسی میں خیر ہوگی، فیصلہ وہی ہوگا اور اس میں لطف بھی ہوگا. آج کورونا وائرس ہے تو پہلے مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، عیدگاہ میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے گھروں میں پڑھیں گے، جیسا اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے گا ہم اس پہ راضی ہے. ہاں یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہی علمک بعیوبی
لم یمنعک عن اختیاری فکیف یمنعک عن غفرانی. اے اللہ تیرا علم میرے عیوب کے بارے، میرے جو عیوب ہے اس کے بارے میں تیرا علم ہے، یہ تجھے روکتا نہیں ہے مجھے پسند کرنے سے، تو پھر تیرا اختیار مجھے معاف کرنے سے کیسے روکے گا؟ تو معاف کر دے تب بھی تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو نے جب ہمیں پسند کیا ہے تو پھر مغفرت کو بھی ہمارے لیے پسند کر دے. تو میرے عزیزو بات یہ ہے کہ اصل تو اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، حضرت انسان کا اختیار کا کچھ چلتا نہیں. اور اگر حضرت انسان کے اختیار میں خود دیا جاتا، دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے کیا پسند کیا تھا؟ جیل میں جانا پسند کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ تم جیل مانگو. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، عرض کیا کہ میرے رب میرے نزدیک جیل خانہ زیادہ پسندیدہ ہے ان باتوں سے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہیں. زلیخا اور ان کی سہیلیوں نے جس طرف دعوت دی تھی، کہا رب السجن احب الی. یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا. یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، ورنہ میری کیا زبان کے میں یہ بات کرتا. یہ تفسیر روح البیان میں ہے. یقال ان یوسف علیہ السلام اختار السجن فاورثہ الوبال. یوسف علیہ السلام نے جیل کو جانے کو پسند کیا تھا، اس کے لیے آپ کو وہاں پہ رہنا پڑا. اور آگے کہا کہ واللہ تعالی اختار للفتیۃ الکہف، جب اصحاب کہف کے لیے اللہ رب العزت نے اس غار کے اندر جانے کو پسند کیا تو کیا ہوا؟ آخر میں 300 سال کے بعد بھی جب وہ اٹھے ہیں تو ہدایت کا وہ ذریعہ بن گئے. ان کو پکڑا بھی گیا کہ ان کے پاس سکے ہیں اتنے سال کے، لیکن آخر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس زمانے میں جو ایک فتنہ چلا تھا، سورہ کہف کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا اس فتنے کو ختم ہونے کا. خیر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. ان کے لیے کوئی اختیار نہیں. ان کو کیا حق ہے کہ وہ اس طرح کہیں کہ مکہ کے کسی آدمی کے پاس قرآن اترتا یا طائف کے کسی آدمی کے پاس اترتا. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان تمام باتوں سے جس کو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، شریک کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. تیرا رب جانتا ہے ان باتوں کو جن کو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو جس کو ظاہر کرتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دلوں میں جو دشمنی ہے، ایمان والوں کے ساتھ جو کینہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے. اور جس کو ظاہر کرتے ہیں، زبان سے جو بکواس کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے جو کچھ حرکتیں کرتے ہیں، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شان میں تانا زنی کرنا، قرآن کو جھٹلانا، اس طرح کے جو کچھ بھی گورکھ دھندے وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، تیرا رب جانتا ہے. اللہ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ تیرا رب خوب جانتا ہے. جانتا ہے کا کیا مطلب؟ وہ چھوٹ تھوڑی جائیں گے، چھوٹیں گے نہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. وہی اللہ عبادت کے لائق ہے، وہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. اسی کی تعریف ہے دنیا میں
اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور فیصلہ حکم کرنا سب اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب میرے قبضے میں ہے، یہ اگر کچھ بول رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ واللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہ الحمد فی الاولی ولہ الحکم وفی الآخرہ والآخرہ، عبادت کے لائق بھی وہ ہے، تعریف کے لائق بھی وہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس لیے کہ ساری نعمتوں کا مالک وہ ہے جو ابھی ملی ہے اور بعد میں ملنے والی ہے، ساری کی ساری نعمتوں کا مالک وہ ہے۔ دنیا میں تو ایمان والے تعریف کرتے ہیں، پانچوں وقت میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، آخرت میں بھی جنتی تعریف کریں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے تکلیف کو دور کر دیا۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا اور ہمیں جنت کا مالک بنا دیا۔ نتبوأ، ہم جہاں چاہیں ٹھکانہ لیں، ہم جہاں چاہیں رہیں، کتنا ہی اچھا ہے عمل کرنے والوں کا بدلہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہ الحمد فی الاولی، دنیا میں بھی اس کی تعریف اور آخرت میں بھی ہوگی۔ دنیا میں چونکہ نعمتیں دینے والا وہ ہے تو بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور حکم بھی اس کا ہے، پیدا کرنے میں، پسند کرنے میں، عزت دینے میں، ذلت دینے میں، یہ ساری چیزیں جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا حکم اہل طاعت کے لیے مغفرت کا ہے اور اہل معصیت کے لیے بدبختی کا ہے، ہلاکت کا ہے۔ سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اس کو تفسیر روح البیان میں نقل کیا، یا موسیٰ لا تسأل منی غنا، اے موسیٰ مجھ سے غنا مت مانگ، بے نیازی مت مانگ، فإنک لا تجدہ، اس لیے کہ یہ غنا بے نیازی ہو جائے کہ کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری مخلوق کل خلق مفتقر الی وانا الغنی، ساری مخلوق میری محتاج ہے اور میں ہی بے نیاز ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہ موسیٰ لا تسأل علم الغیب، علم غیب کا سوال مت کرنا، فإنہ لا یعلم الغیب غیری، اس لیے کہ غیب کا علم میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات میں تفسیر روح البیان سے کر رہا ہوں۔ ہاں، ایک بہت بڑے صوفی کی یہ کتاب ہے، میں نے پہلے بھی علم غیب کے بارے میں قرآن اور حدیث سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ یہاں انہوں نے خود یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت کی نقل کی، اور کیا فرمایا اللہ نے کہ علم غیب کا سوال مت کر، اس لیے کہ غیب تو میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَلَا تَسْأَلْنِي أَنْ أَكُفَّ لِسَانَ الْخَلْقِ عَنْكَ، اور مجھ سے یہ سوال مت کرنا کہ مخلوق کی زبان تجھ سے میں روک دوں، میں تجھ سے مخلوق کی زبان روک لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مجھے بھی شکایت رہتی ہے اور آپ کو بھی ہوگی کہ فلانا میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، فلانا میرے بارے میں ایسی برائی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ سوال مت کرنا کہ لوگوں کی زبان بند کر دوں۔ میں تو ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ جس کو برائی کرنی ہو کرے، اس لیے کہ ہمیں نیکیاں ملے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر غیبت جائز ہوتی تو میں اپنی ماں کی کرتا
اس لیے کہ میری ماں کو میری نیکیاں ملتی، لیکن غیبت حرام ہے اس لیے میں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس بات کا سوال مت کرنا کہ مخلوق کی زبان تجھ سے روک لوں، یعنی تیرے بارے میں مخلوق کچھ نہ بولے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنِّي خَلَقْتُهُمْ وَرَزَقْتُهُمْ وَأُمِيتُهُمْ وَأُحْيِيهِمْ، میں نے ان کو پیدا کیا، میں نے ان کو روزی دی، میں ان کو موت دوں گا، میں ان کو زندگی دیتا ہوں، حالانکہ وَهُمْ يَذْكُرُونَنِي بِسُوءٍ، اور حالانکہ وہ مجھے برائی سے یاد کرتے ہیں۔ وَلَمْ أَكُفْ لِسَانَهُمْ عَنِّي، جب میں نے ان کی زبان میری برائی کرنے سے نہیں روکی تو پھر ان کی زبان کو تجھ سے کیسے روکوں گا؟ پھر آگے فرمایا کہ موسیٰ لا تسأل البقاء، تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کا سوال مت کرنا، فإنك لا تجدہ، اس لیے کہ تو اس کو نہیں پا سکتا، وأنا الدائم الباقی، اور میں ہی دائم اور باقی ہوں، ہمیشہ میں ہی رہوں گا، پہلے سے میں ہوں اور ہمیشہ میں رہوں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو روایت ہے تفسیر روح البیان میں نقل کیا، اسی لیے نقل کیا کہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خود میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یا محمد احبب ما شئت من شئت، تم جس سے چاہو پیار کر لو، محبت کر لو، فإنک مفارقہ، جس سے محبت کرو گے اس سے تم جدا ہونے والے ہو، وعمل ما شئت، جو کچھ بھی عمل کرنا ہو کر لو، فإنک ملاقیہ غدا، اس لیے کہ اس عمل کو کل تمہیں ملنا ہے، وعش ما شئت، جتنا چاہو جی لو، فإنک میت، اس لیے کہ ایک دن آپ مرنے والے ہیں۔ ان باتوں سے معلوم ہوا کہ سارے احکام جو نافذ ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کے احکام نافذ ہوتے ہیں، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کی طرف ایک تو خوشی سے لوٹنا اور ایک ہے زبردستی لوٹنا، جانا تو ادھر ہی ہے، کہیں بھی جاؤ جانا ادھر ہی ہے۔ اس لیے نیک عمل کرو، نیک عمل سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے۔ عمل کے اندر جیسے کل میں نے بتلایا تھا کہ توحید کا جو عمل ہے وہ بنیادی عمل ہے، اور ذکر کا جو عمل ہے وہ ایک بنیادی عمل ہے، اختیاری طور پر اور غیر اختیاری طور پر لوٹائے جائیں گے۔ اب یہ جزا فضا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہر حال میں تعریف کرو اللہ کی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، ایک تو توبہ کر کے لوٹنا ہے، ایک تو مرنے کے بعد لوٹائے جائیں گے وہ ایک ہے، اور ایک ہے آدمی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ جاوے۔ دو طرح لوٹنا ہے، مرنے کے بعد تو لوٹنا ہی ہے، نہیں چاہیں گے پھر بھی مرنا پڑے گا، اور ایک ہے جیتے جی اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، گناہوں سے نیکیوں کی طرف لوٹ جاؤ، غیر اللہ سے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی اور باہر کی اصلاح کریں، ہم اپنے اندر کی اصلاح کریں، دل کی اصلاح کریں، اور اپنے ظاہر کی اصلاح کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں تعریف کریں، اس لیے کہ جزا فضا کرنے سے کچھ کام چلنے والا ہے نہیں۔ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہے تو پھر غم ہلکا ہو جاتا ہے، تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، اور خوشی غمی میں لا الہ الا ہو پڑھتے رہو۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اس کلمے کی ظاہری شکل بھی آپ کو نفع دے گی، اگر دل سے پڑھیں گے تو پھر دل کو کیسا کر دے گی۔ چنانچہ ایک واقعہ روایت کی شکل میں علامہ حکی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں نقل کیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس بندے کے بارے میں کہ کیا تم پاتے ہو میرے بندے کے لیے کوئی نیکی، دیکھو اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی ہے کہ نہیں، تاکہ آج وہ کامیاب ہو جاوے۔ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ ایک نیکی کے سوا ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ پوچھا جائے گا کہ وہ نیکی کیا ہے، کہا جائے گا
کہ وہ انگوٹھی ایک پہنتا تھا. آج تو لوگ 10 انگوٹھیاں پہنتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے 4.5 ماشا کی اجازت ہے، تقریباً 4 گرام 4.5 گرام. اس سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی بھی جائز نہیں، اور سونے کی تو مردوں کے لیے بالکل جائز نہیں. اور سونے چاندی کے سوا دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا عورتوں کے لیے بھی منع ہے. عورتیں سونا چاندی کی پہنے، ورنہ دوسری دھات لوہے ووہے کی نہ پہنے. وہ سونا چاندی کی مرد صرف چاندی کی، وہ بھی 4.5 ماشا. بعض بابا لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ 10 انگلیوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں ڈالتے ہیں. ارے شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو خیر وہ ایک بات آ گئی، کہہ دی میں نے. باقی بات یہ ہے کہ اس آدمی نے ایک انگوٹھی پہنی تھی، اس انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ یہ کنڈایا تھا، اس نے کن کروایا تھا، اس کو کتروایا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا عبدی الجنہ قد غفرت لہ، کہا جاؤ ٹھیک ہے، اس کو میں نے معاف کر دیا، جنت میں داخل کر دو. تو یہ علامہ حقی فرماتے کہ ایک ظاہر میں لکھا تھا اور اس کو لے کے گھومتا تھا. ظاہری بات ہے کلمہ ہوگا اس کے تبھی تو وہ گھومتا ہوگا، لیکن یہ کہ یہ نیکی اس کے پاس تھی، اس پہ اللہ نے بخش دیا. گرچہ آئینہ داری از برائے حسن، ولیچے سود کے داری ہمیشہ آئینہ دار. بیا بسیقل توحید ز آئینہ بزدئے، غبار شرک کے پاک گردد از زنگار. یعنی تو آئینہ تو رکھتا ہے حسن کے خاطر، خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آئینہ تو رکھتا ہے، لیکن کیا فائدہ جب کہ آئینہ ہمیشہ ہی گندا رہتا ہو، تو پھر کیسے نظر آئے گا؟ آ جاؤ توحید کے سیکل سے اپنے آئینے کو صاف کریں، اس لیے کہ شرک کا غبار اس کا زنگ دور ہو جائے گا توحید کے ذریعے. اس لیے میرے بھائیوں اور سننے والی خواتین، روزانہ صبح شام کلمہ طیبہ کا ورد کرو اور اچھے طریقے سے کرو. ذکر اللہ سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی بصیرت عطا فرمائے، اور دین سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.